جبریل دے کول پوچھ کدی ایوں جے دعوت تے روٹی کھادی آویں جڑی دعوت دسترخوان تے عالم دین بیٹھا یا اللہ میں ایوں جے دعوت کدی نہ کھادی آئی جڑی دعوت عالم دین ہوئے اللہ فرمائے سے جبریل دے کول پوچھ کدی کئی عالم دین کو ہاتھ ملایا ہمیں کوئی نہ میں ہاتھ میں ملایا اللہ فرمائے سے جبریل دے کول پوچھ کئی پتر دنا کئی عالم دی محبت وہ عالم نات رکھا ہمیں اللہ کوئی نہ میں اپنے پتر دنا عالم دی محبت عالم دی نال کہنا رکھا اللہ فرمائے سے جبریل پوچھ جڑے حجرے وچ عالم بہندا کدائی ہو حجرے چ گیا ہم اللہ میں حجرے چ کہنے گیا اللہ فرمائے سے جبریل ادھر کولو پوچھ کوئی تیرا ایوں جیا یار دنیا وچ ہوئے جڑا اگوں کوئی عالم دا دوست ہوئے کہ ہاں میرا ایک یارا وہ عالم دین نال بڑی محبت ہے اللہ فرمائے سے جبریل اعلان کر رہے اسا عالم کے یار کو یاری کے سن سے بخشے دے پہ بے مثل دی تنویر شکل پیارے محمد دی سبحان اللہ نے بیان کیا بے مثل دی تنویر شکل پیاری محمد دی قرآن دی تفسیر ادا ساری محمد اکھو ہوتا ہے ظاہر انوار محمد دے سلسلت چمک دن چمکار محمد دے سب کچھ ہے کفیلو میٹھے دلدار محمد دے پر نظرے کی میں انوار محمد دی زبان اللہ پڑھو جا پر نظرے کی میں انوار محمد دی قرآن دی تفسیر ادا ساری محمد دی قرآن دی تفسیر پر ہر جبل ساکن جو کچھ ہے فرش زمین دے افلاک دے کرسی دے بیا جو ہے عرش فرید دے آدم کرو عیسیٰ توئی کل رہبر دیتے سلطان محمد دی سردار محمد دی سلطان محمد دی سردار یا کیا گویا سبحان اللہ سلطان محمد دی سردار محمد رب نے محبوب میٹھا مدنی چلے سبحان اللہ نے بیان کیا رب نے محبوب میٹھا مدنی چلے گھر بیٹھے بختے والا بھر چھوڑیے منہ پہ ہاتھ پھیرتے منہ کالے چن باندھ بنے دے دوزخ کنوکت جنت داخل چکرے دے ہر شیط ہر شیط لگی بہر سرکار محمد دی ہر شیط لگی بہر سرکار محمد دی قرآن دی تفسیر ادا ساری تو میرا بھائی سچے عالم نال جڑا تے کو پیار ہے خورشید ملت نال جڑا پیار ہے نبی دے غلام علماء نال جڑا تو کو پیار ہے اور جڑن عالم نال پیار کرن والے دا یار بخشیلا پے تو جڑا عالم دے ہاتھ چومدا کھڑے عالم دے قدمے چ بیٹھے ہر جمعہ 10 میل تو خورشید دے پیچھے پڑھنے آیا تے او رات دے کئی بڑھڑے آ گئے ہن جمعرات جو فجر کو مت سواری نہ ملے چلو خورشید سے دیدار کی دیا سو تے نبی پاک دی
شان ہی سنی حاصل تو جنہیں کا اتنا تعلق ہاں وہ ایمان کا نشا عالم کا دوست کا بخشا بنے جڑا ڈرکت عالم کا دوست پوری پتہ چل سی نبی پاک فرمائے کہ زمانہ آسی میری امت کا سچا عالم اپنے پورے ایریے وچ او حیثیت رکھدا اسی جی میں نبی اپنی امت وچ حیثیت رکھدا بولے نہیں سبحان میں ہر بارے کو پوچھدا لکھاں عالم ہون بھی لکھاں خطیب حافظ قاری سونا قرآن پڑھانے والے مجبد مدرس محدث ایمان اللہ سبحان تو آپ کو کوئی اتنا عرصہ خورشید جیاں نظر آ دے بولو یار جب وہاں در چپ رہے آدھے دول تے کو مننا پوسی اے میاں نبی پاک تو فرمائے میری امت دا عالم پورے علاقے اور حیثیت رکھ لے جڑی حیثیت اپنی امت جو ہے نبی اے کبیریاں عالم کی تے دعا مانگدن مکوڑے دعا مانگدن وٹھویں دعا مانگدن نام دعا مانگدن اڈن والے پکھی دعا مانگدن توجہ زمین تے جمن والی سارا دعا مانگدی ہے درخت دعا مانگدن پت دعا مانگدن اے دریاواں تے مچھاں مگرمچھ تے خوشبوئی تے تری دی مخلوق عالم کی تے دعا مانگدی ہے اللہ نے فرشتے دعا مانگدن کیونکہ دنیا دی بقا دین دے نال دین دی بقا دین دے علم نال تے علم دی بقا عالم دے نال توجہ ہے نا اس واسطے یہ جی عالم یہ جی بحر العلوم وہ خدا دی قسم ہے سب کو مفت مل گئے سب کو کیا لوگ تصوف تے کتاباں لکھیں جوان دی ایک گالی ہے تصوف دی کتاب تصوف لفظ دا نام نہیں تصوف خورشید دی سیرت دا نام توجہ ہے نا اللہ اکبر کیڑا استاد بیڑی چلدی میں دیئے واز کرنی میں دا پے پیسے کھائنی ککے ہوئے چکر گھروں کھویں دا پے بیڑی نے چڑھا میں دے طالبی نال بیڑی تے نحوی پڑھی دی پئیے ہدایت النحو پڑھی دی پئیے کنز الدروین پڑھی دی پئیے شرم کامل پڑھی دی پئیے اور جناب بیزاری پڑھی دی پئیے تحدیث پڑھی دی پئیے طالب استاد جو ٹوٹے ویندے طالب نال ٹوٹے ویندے عبارتی پڑھتے ویندے کتابی پڑھتے ویندے واز تھی دا پئے ایک بندہ ہے علم دا تصوف دا نبی دی معرفت دا بیچ چھٹے دا توجہ ہے ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء حق اہل سنت فیضان حضور خورشید ملت ماشاءاللہ شیخ الدین سارے دوستوں بیٹھے حضور قبلہ استاذی المکرم میرے محترم استاد اور ہزاروں علماء دے استاد کاظمی کریم دے رنگی ہوئے تو میں تو کو پہلے آکھے یہ آپ نے زمانے دے فقیر اور علماء دے مفتیاں دے استاد لیکن وہ ظاہر پیر والے ہو تو ظاہر پیر شہر کو چھوٹا نہ سمجھو جڑے شہر میں چکی ہو جائے عالم طالب علم پڑھتے پڑھتے ہیں میں بلا مبالغہ دا 10,000 یا 15,000 تو زیادہ ایسے عالم ہو سکتے جڑے حضور قبلہ رضوی سے شاگرد ہو سکتے تے اے شاگرد نہیں خورشید ملت ہے تو میں بارے والوں پوچھتا اے جڑے 15,000 پڑھ گئے اب وہ کتنی انہیں نے شاگرد ہو سکتے تے وہ سارا ثواب ہی دے تے اے ثواب ہوں دے تو آپ اللہ
خورشید کو سالی لوڑ ہے یا ساتھوں کی لوڑ ہے؟ آخری بات علم دی بات ہے، عالم دی شان، عالم دین سچے عالم دی شان جڑے ویلے حوض کوثر تے امت آسینا سونے نبی دا فرمانے مشرق تو مغرب تے میرے حوض دی لمبائی ہو سکے ایمیں ہی چوڑائی انہیں بننے دے اٹھے اتنا برتن لاتے ہو سکے پیمن کیتے جتنا اسمانہ دے تارے میرے حوض دے چار کنارے ہو سکے ہٹ تے میرے ابو بکر کھڑا ہو سکے بیت کنارے تے میرا عمر ہو سی بیت میرا عثمان ہو سی بیت میرا علی المرتضی ہو سی تے فرمایا ہے حدیث تے حوض میں ڈائے پلاوان علا علی ہو سی تو جو ہے نا بھائی حدیث تے فرمایا حوض کا جنر میاسا میری اہل بیت اور قرآن میرے رلے حوض کو سب کھڑے ہو سکتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھے دقائق الاخیار کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھے چرے ویلے نبی پاک کی امت دے عالم حسن حدیث نقل کی دی ہے آخری بات ہے توجہ تو اللہ تعالیٰ جبریل کو فرمیسی میرے محبوب کو آنکھ انہیں سارے کو پیالے نال پلا انہیں سارے کو محبوبہ حوض کوثر دا پانی پیالے نال جڑے نال سن پیالے جنتی جوائن ہنے نال پلا تے جڑے تیری امت دے عالم سچیاں دے پہن انہیں کو اپنے پوک نال پلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کو اپنے پوک دے تو پوک تو علی سرنگی میں سجے ہتھے نال محبوبہ چلو بھر ہاتھ پانی وچ ہاتھ وچ پانی بھر تے اے تیرے ہتھے نال پیون سبحان اللہ انہیں دے ہونٹ ہوئن تھوڑ ہوئن منہ ہوئے تیرے ہاتھ ہوئن قبلہ پانی جنت دائے ہاتھ جنت دے مالک دے بول دسے سبحان اللہ داری سے پانی جنت ہے اور ہاتھ نبی پاک دن تے ہوت علماء دن والعینی نٹھا بننا اے عالم چھبیلا موچیہ درکھانا پولیہ کنیرہ سیدہ قریشیہ سیدت رتبہ براؤ بنائے ہوتا اولاد ہے مگر اینی نٹھا ویسی اے تیری قوم دا عالمہ درکھانا لوہارا کونا لوگی قوم بچانا سمجھ لیا نٹھا اے ویسی اے نبی دا وفادارہ اے نبی پاک دی خدمت کیجئے علماء کو میرا محبوبہ اپنے ہتھے نال پانی پلا جلے حضور ہتھے نال پانی پلن دے کوئی سر مائیں پر کچھ نہ ہے ڈالی حدیث کو ذہن میں رکھو مثال جلے خورشید ملت حوض کوثر سے ویسی تو نبی پاک فرمائے سن خورشیدہ وہ میرا غلام وہ دنیا تے میری محبت بیج سچے کئی سجے دونی لوگ تیجا گالی سن سن تے میرے نو کر رہے ہیں میرے ہتھ نال پانی پی امول خورشید ملت دی کیفیت کیا ہو سکتی امول خورشید ملت دی کیفیت کیا ہو سکتی وہ چمڑ دے بہانے میں بوز ہاتھ نبی دا تھوڑ عالم دے تے ہاتھ مونا لگ دے پروسن تے امت آج کرے سی یا رسول اللہ اے کیا ساتھوں پیالے نا عالم کو ہتھے نا آگو تو سنا ہونا دا ساتھوں پیالے نا پلائے عالم کو ہتھے نا پلائے پہوے فرمایا نہ تو آکو محروم رکھے حوض ہوئے پانی ہوئے مگر تو سب پیتے پہوے جنت پیالے نا تو سا رہے آوے دنیا تجارت مشغول پیتے تو سائیں پہوے اے عالم اے ریحا میری حدیث پڑھا مشغول جنہیں لفظ
واسطے علماء کرام کو اللہ سجیسی ہر عالم کو فرمیسی اسمان دے تارے جتی تیرے شگرد ہومن تو تو ونج انہیں دی شفاعت کریں دا میں سارے کو جنت پہ چھوڑے سے اللہ تعالیٰ استاذ المکرم کو صحت عطا فرمائے انہیں دا فیض خورشید ملت دا جرہ انہاں کروں ہے کاظم کریم دا انہاں کر جرہ فیض ہے الحمدللہ انہاں بڑی غصہ سنال و فیض لوگوں کو عطا فرمائے میرا مولا انہیں کو لمبی عمر دے صحت دے اے فیض جاری رہے تے ثواب دا اے مشن جاری رہے اے آستانہ آباد رہے آمین وما علی شہید ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم سعیدی صاحب جڑے اپنے نورانی وجدانی بیان نال سارے دلاں کو منور فرمائندے پے ہیں ہن سارے سامنے خطاب لاجواب ارشاد فرمائے سے سارے سارا دے دلاں دی دھڑکن حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب آپ دا استقبال شاندار حوالے نال کرو نعرے دے جواب دے سو نعرہ تکبیر دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان حضور خورشید ملت فیضان حضور خورشید ملت فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور شاہ جمالی کریم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور عزیزوں رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم سب زبدۃ الصالحین اپنے وقت کے ولی کامل حضرت خورشید ملت کے عرص پاک میں سعادت شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سبحان اللہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں مقرر نہیں ہوں مجھ سے پہلے میری جماعت کے نامور عالم دین مولانا محمد قاسم سعیدی خطاب فرما رہے تھے پرسوں سے آپ مختلف علماء کرام کے مواعظ حسنہ سن رہے ہیں اور وہ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور خورشید ملت کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں اولیاء کرام کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں اور امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ فضل احمد صاحب کو، جناب قاری غلام جیلانی صاحب کو، عزیز محترم طالب رسول کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق عطا فرما رکھی ہے کہ یہ ہر سال اپنے والد گرامی کا عرس پاک مناتے ہیں اور آپ حضرات کو حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ میرے پاس میرے انتہائی محترم، انتہائی مکرم حضرت قاری غلام جیلانی صاحب ملتان آئے اور مجھ سے کہا کہ تم نے حاضری دینی ہے۔ اب میں ظاہر ہے کہ مقرر نہیں ہوں، پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، خطیب نہیں ہوں، لیکن میں خورشید ملت رحمت اللہ علیہ کا ادنا ترین شاگرد ہوں۔ اگر میں کچھ ہوں تو صرف ان کے ذات کا صدقہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عرس تو ہوتے رہتے ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے آراس ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، لیکن ہم نے ان اولیاء کرام کو دیکھا نہیں، ان کی تقریریں نہیں سنی، ان کی باتیں نہیں سنی، ان کے قریب نہیں بیٹھے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ ولی کامل ہوں گے، اللہ کے نیک بندے، لیکن ہم نے ان کی زیارت نہیں کی۔ لیکن خورشید ملت کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ میں سے بیشتر لوگ یہاں ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت سنی ہو، کہ زیارت کی ہوگی، اور پھر اپنے کانوں سے ان کا وہ بات سنا ہوگا کہ شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی ان کی گفتگو میں مٹھاس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حقیقت ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ میں ان کی بارگاہ میں جب آیا، صاحبزادہ صاحب نے مجھے، صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب نے کہا کہ جی اپنے تھوڑا سا وہ بتائیں کہ آپ کب آئے، تو میں 9.5 سال کا تھا کہ میں وہ ملتان سمجھیے 9.5 سال کا، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے انہیں ضرور دیکھا، ان کا کمال یہ تھا کہ سائیکل پر بیٹھے ہیں تو سنتیں نوافل پڑھ رہے ہیں، گھوڑی پر میں کئی دفعہ ان کے پیچھے ہوتا تھا تو اللہ اکبر کہہ کے نوافل، کہیں اچھا گھاس نظر آ گیا پلاٹ خوبصورت، وہاں اتر گئے اور وہاں نوافل شروع کر دیے۔ تو ان کی زندگی آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری اور عشق مصطفیٰ میں گزری۔ سبحان اللہ۔ بات شاید میں واضح نہیں کر سکا، بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی بیرونی زندگی دیکھی ہے۔ آپ حضرات نے جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، بیرونی زندگی دیکھی ہے نا۔ خدا کی قسم میں سوتا بھی گھر میں تھا، ان کے مہمان آتے تھے روٹیاں لے کے پہنچانی، یہ بھی میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو لیکن میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو گھر میں ان کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیکر جمیل تھے، وہ انتہائی متقی تھے۔ اللہ عزیزان گرامی، مجھے یاد ہے زہر جی کے حوالے سے ہم گاڑی پہ آتے تھے، حضرت کے ساتھ کئی غلام ہوتے تھے، اسٹیشن کے اوپر ایک پرچون کی دکان ہوتی تھی، کوئی دکان نہیں تھی، یہاں سونے کی گھڑی پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی، اور ایک فیکٹری نظر آتی تھی اور کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہم اسٹیشن پہ حضور تشریف لاتے حضرت خورشید ملت، اور آ کر کے ایک پرچون کی چھوٹی دکان کی غریب آدمی کی، وہاں سے برف برستا تھا اور شکر وغیرہ، تو شکر لیتے، شربت بناتے، سب غلاموں کو پلاتے، اور پھر ہم سائیکلوں پہ رات کو بیٹھ کر سیدھے پیاہنا جاتے۔ عجیب دور تھا جو میں نے ان کو خلوت و جلوت میں دیکھا ہے، ان کے ظاہر اور باطن کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ ان جیسا متقی اور پرہیزگار میری نظر سے نہیں گزرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، شاہجہاں خورشید ملت زندہ باد۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ عام طور پر ہوتا ہے، لیکن ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا۔ اور مجھے یاد ہے ان کی پھوپھی صاحبہ جو تھی صاحبہ، ان کے لیے آپ کا ایک گھر کے اندر آپ نے ایک 4 دیواری سی بنا رکھی تھی۔ یہ کم ہوتا ہے، میں اپنے ذمہ داری نہیں لیتا کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا نہیں، ایک 4 دیواری بنا رکھی تھی، اور بہنوں پر پابندی تھی کہ جو بہن نماز نہیں پڑھے گی
اس کو میری روٹی پکانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یار وہ کہاں ہے آج وہ؟ آج ہم پیشہ ور بن گئے، تقریریں کرتے ہیں سب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تقویٰ، اور پھر ایک بات عرض کرتا ہوں، پائی آنا یہ زہر پہ نہیں تھا اس وقت، یہ تو اب میں دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، میں کہاں آ گیا ہوں، ایک دکان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو جب میں نے قریب سے ہو کر دیکھا تو قرآن کریم نے کہا، ایسے لوگوں کی تعریف کی، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ایسے لوگوں کی بڑی ہے۔ اچھا ایک بات آپ کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں خورشید ملت، میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ جو یہاں میں پڑھتا تھا، ایک میاں کامل، ایک سریکی میں ایک رسالہ تھا میاں کامل، تو وہ پڑھایا جاتا تھا یہاں۔ تو جب میں ملتان گیا تو جامعہ انوار العلوم میں، تو میں نے اس کو اردو میں ڈھالا، میں نے سریکی میں تھا، وہاں پڑھائی اردو میں ہوتی تھی، تو میں نے اس کو اردو میں بنا لیا، چھوٹا سا رسالہ، اور میں نے اس کا انتصاب کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس کا انتصاب حضرت خورشید ملت کی طرف کیا، اور خورشید ملت کہتی ہے، لیکن ہم خورشید ملت کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے مقام سے بہت کم لفظ ہے، یہ لفظ ان کے کمال کم ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آسمان ولایت کے خورشید تھے، آسمان ولایت کے خورشید تھے، ان کی عظمتوں کا ہم۔ اور پھر دیکھیے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ خوشی آیا کہ مجھے خدمت کا موقع ملا، غلامی کا موقع ملا، یہ میری سعادت ہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ ان کا فیض، دیہات میں ہم لوگ پڑھتے تھے، گھروں سے روٹیاں لے کے آتے تھے، میں بھی جاتا تھا، تو اب اور مجھے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان کا فیضان ہے کہ یہاں کے پڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچے اونچے منصب عطا فرمائے ہیں۔ حالانکہ مدارس سے پڑھ کے جاتے ہیں، کئی مسجد میں امامت مل گئی، کئی خطابت مل گئی، کئی بات، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ بلکہ آپ دیکھیے، ان حافظ علی فریدی ایک ہمارے ہم کلاس ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ عروج عطا فرمایا کہ وہ ایک کالج کے پرنسپل لگ گئے، کالج کے پرنسپل، یہ حالانکہ دیہات کے پڑے ہوئے، اور میں کیا ہوں؟ اب میں اپنے بارے میں اب کیا کہوں کہ میں کیا ہوں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے، جامعہ انوار العلوم، امام اہل سنت، غزالی زمان، راضی دوران، حضرت علامہ سید احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو الحمدللہ میں ملتان جیسے بہت بڑے شہر کا زکوٰۃ روس کا ضلعی چیئرمین بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، تو میں سمجھتا ہوں میرے اساتذہ کی برکت ہے۔ 6 سال تک میں الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل میں رہا ہوں، تو یہ بھی میرے حضرت کا فیض تھا۔ اگر میں یہاں نہ آتا، آپ کی بارگاہ میں جان ہوئے تلمس پہ نہ کرتا، تو میں بھٹک جاتا، پتہ نہیں کیا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت آسمان ولایت کے خورشید کی یہ دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگردوں کو عروج عطا فرمایا، ترقی عطا فرمائی، یہ سب فیضان ان کا فیضان ہے۔ تو آپ حضرات کو میں جب آیا، حضرت کا خطاب ہو رہا تھا، یعنی اپنے تو ابھی ٹیپ لگی ہوئی تھی آپ کی، تو میں پھر وہ مجھے وقت یاد آ گیا کہ جہاں آپ کا خطاب ہوتا تھا وہاں عجیب عجیب مناظر دیکھنے میں آتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے ساری زندگی خدا کی قسم بے لوث خدمت کی۔ میں آپ کے ساتھ جاتا تھا، اور بھی ہوتے تھے، اگر کسی نے نذرانہ پیش کر دیا ہے تو قبول کر لیا، نہیں دیا تو آپ نے کبھی پیشانی پہ کوئی خلوت نہیں آئی، کبھی آپ نے اداسی، بلکہ جب وہ دوبارہ بلانے کے لیے آیا، اگر میں ہوتا تو شاید نہ جاتا کہ پچھلی دفعہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن جو آدمی بار بار آتا تھا اور حضرت جاتے تھے، اس کا
مسکراتے ہوئے جاتے تھے. اگر کوئی کہتا حضور آپ کیا کر رہے ہیں, یہ وہ شخص ہے, پچھلی دفعہ اس نے کیا برتاؤ کیا, آپ فرماتے کہ میں اس کے لیے نہیں جا رہا, میں اس کا درس دینے جا رہا ہوں, کملی والے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, امام اور رسول کی بات کرنے جا رہا ہوں, میں نے اس سے کچھ نہیں لانا, مجھے لینے والا میرا رسول ہے, اس سے کچھ نہیں لینا میں نے, مجھے وہی دے. تو اتنا توکل, اتنی پرہیزگاری, انہوں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیا, حضور کی محبت کے چرچے کیے, سرکار کی عظمت کے پرچم لہرائے, ہر جگہ جہاں بھی گئے دور دور تک میں ان کے ساتھ کیا. میں خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ جو قرب مجھے حاصل ہوا کہ گھر میں کوئی نہیں جاتا تھا, پردہ تھا, لیکن الحمدللہ جب تو مہمان آتے, بیٹا سائیکل گھر پہنچا دو, سائیکل لے کے جا رہا ہوں, کیونکہ میں نے سائیکل سیکھی بھی ہوئی ہوں, کیوں جاتا تھا جب لے کے تو پیڈل مارنا جاتا تھا, تو پھر ان کے لیے کھانا وغیرہ لانے کے لیے یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی. تو غرض ہے کہ میں نے ان کو جتنا قریب ہو کے میں نے دیکھا ہے, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی نے ایسا دیکھا ہو. حقیقت ہے اتنا قریب میں نے ہو کے دیکھا ہے, کسی نے بھی ایسا نہیں دیکھا. تو حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیا, حضور نے صلاۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کیا, اس پیغمبر کا ذکر کیا جو کائنات کے آقا ہیں, عرش و فرش کے مالک ہیں, ان کا ذکر کر کے لوگوں کے اندر ایک روحانیت پیدا کی, ایک جذبہ پیدا کیا. اور بڑے بڑے وہ لوگ, میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو کسی مولوی کا بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ان سے کہتے ہیں کہ چلو یار مولوی صاحب کا باز ہے, وہ کہتا چھوڑو چھڈو یار یہ کیا مولوی. لیکن خدا کی قسم جو گزرتے ہوئے اگر ان کے کانوں میں آپ کی آواز آ گئی, ایک جملہ بھی آ گیا, تو انہوں نے سفر کو چھوڑ دیا اور وہ مجبور ہو کر آپ کا بات سننے کے لیے بیٹھ گئے. یہ کیا تھا؟ یہ روحانیت تھی, یہ ان کے اندر روحانیت کا جذبہ تھا. میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ان کے مرید ہیں, جنہوں نے بیعت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کی عظمتوں کو اور بلند کرے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم نے اور اولیاء کرام کو سنا ہے, نام سنے, عرصوں میں گئے, لیکن جو تقوی, جو پرہیزگاری آپ کی ذات میں تھی اور آپ کے بعد میں جو تاثیر ہوتی تھی, وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن مجھے یاد آیا کہ ان کے پڑھانے کا انداز, بعض تو بہت کرتے ہیں, پڑھانے کا انداز عجیب تھا. جب میں نے گلشتہ شروع کی, جانتے علماء حضرات, تو وہاں پائیانہ کے قریب چھوٹی سی نہر ہے, اور پھر ایک بستی ہے, اور پھر آگے بڑی نہر ہے. اس کے اوپر جا رہے تھے, گراسی پلاٹ سامنے تھا, نہر کی پٹری تھی. تو کہنے لگے میرے ساتھیوں کو بھی کہ گلشتہ تم نے شروع کرنی تھی, ہم نے کہا شروع کرنی تھی, اور میں یہیں بیٹھ جاؤں. تو نہر کے کنارے بیٹھے اور ہمیں گلشتہ شروع کرا دیا. جب میں وہاں سے گزرتا ہوں کبھی تو وہ جگہ یاد آتی ہے, دل چاہتا ہے کہ آدمی یہاں سجدہ کر لے جہاں ہمارے استاد نے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہمیں بتائیں. سبحان اللہ. اور حقیقت ہے, ڈیرا مجھے یاد نہیں ہے وہ کون لوگ تھے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, 9.5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیے, اب 9.5 سال کا بچہ میرا خیال ہے یہ سامنے بیٹھے, شاید جتنا بھی اب ہوا یہ ایک گڑی اختیار تھا, ایک گروپ آتا تھا سیکنڈوں پر, پتہ نہیں کون حضرات تھے وہ. تو ہم لوگ وہاں تھے, وہ ایک دن آئے تو حضرت نہیں تھے, کہیں بعد میں گئے ہوئے تھے. تو فرمایا, وہ کہنے لگے کہ اوے کاکا, میں کہا جی تم بڑے خوش قسمت ہو, کتنے دور سے یہاں آئے ہو. میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگا کہ بات یہ وہ جگہ ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آسمان کی فرشتے بھی اس جگہ پر سجدہ کریں گے. یہ وہ جگہ ہے. واللہ باللہ آج بھی اس کے الفاظ مجھے یاد ہے, وہ پیر سے کیا تھے. بہرحال تو عزیزان گرامی, حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم ان کے عرس میں موجود ہیں, ان کی باتیں کر رہے ہیں, ان کا عظمتوں کا اظہار علماء کر رہے ہیں. اگر یہ ایک بات اور کرتا ہوں, ہمارے یہاں عادت ہے کہ ہم باہر اور تاریخ سے جس وقت پر میں جاؤں گا
تو اس کی تعریف تو کروں گا بزرگ کی، میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہاں میں پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ میرا حاضر و ناظر ہے، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ رات کو شدید سردی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ گئے پروگرام میں گئے، اتنی ٹھنڈ تھی بہت زیادہ، تو سحری کو آپ اٹھے اور مجھے کہا غلام مصطفیٰ، میں کہا جی حضور اٹھ چل، میں نے کہا جی آپ نے لوٹا بھرا پانی کا اور آپ پھاڑے ہوئے ضروریات سے، تو جب نہر کی پٹری پہ گئے، نہر بہ رہی تھی قریب، اتنا ٹھنڈا پانی کہ انگلی ڈالتے تو پتہ چلتا کہ انگلی حساس نہیں ہے۔ آپ نے وہاں وضو کیا اور وضو کر کے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی راتیں اور دن کو قیام یہ اس طرح گزرتے ہیں، یبیتون لربہم، راتوں کو گزارتے ہیں، کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، دن کو صیام میں اور رات کو قیام میں۔ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، سبحان اللہ، بلا مبالغہ حقیقت ہے کہ ان کی راتیں، مجھے یاد آئے اس آیت کے حوالے سے بعض علماء ہمارے بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تاجدار دو عالم کی لخت جگر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، رات کو عشاء کی نماز پڑھتی، حسنین کریمین کو سلا دیتی، آپ اپنے ضروریات سے فارغ ہو جاتی اور مصلی بچھاتی، پوہ کی ٹھنڈی راتوں میں مصلی پر وہ بیٹھتی اور ابھی ایک رکعت مکمل نہیں ہوتی تھی کہ صبح کی نماز کی اذان آ جاتی تھی، اور پھر وہ دعا کرتی تھی مولا کبھی تو ایسی رات بھی بنا دے کہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کہ جنہوں نے راتیں اس انداز سے گزاری ہیں کہ میں اگر کہیں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کے لیے تہجد بھی پڑھ لوں، دکھاوے کے لیے نماز بھی پڑھوں گی، مولانا بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن ریاکاری ہے، ریاکاری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ریاکاری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نماز پڑھیں گے ریاکاری سے نماز نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ شاہی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم نماز کو لمبا کر کے پڑھتے ہو لوگوں کے سامنے تو کلید در دوزخ خستہ نماز، کلید در دوزخ خستہ نماز کہ درکش میں مردم گزاری دراز۔ جس نماز کو دکھاوے کے لیے آپ لمبا کر کے پڑھیں گے نا وہ دوزخ کی چابی بن جائے گی، جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اسی طرح جو بھی عبادت کرے، ہاں یہاں ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں، ایک درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، میری طرف توجہ رکھیے گا، سبحان اللہ، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ ریا اگر آدمی خلوص سے پڑھے اس پر تو ثواب ملتا ہی ہے، اگر کوئی ریاکاری کے لیے بھی پڑھے نا، دکھاوے کے لیے بھی پڑھے نا، اللہ تعالیٰ کسی اور عبادت ریاکاری کو قبول نہیں فرماتا، لیکن درود پاک اگر ریاکاری سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرشتیان کرتے ہیں مولا نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے لیے تو ثواب نہیں دے رہا، روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا ہے ریاکاری کے لیے تو ثواب نہیں دے رہا، زکوٰۃ دینے والا دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ ریاکاری کر رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں دے رہا، یہ جو درود پڑھ رہا ہے اس کو کیوں ثواب دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا کروں، میں اس کی ریاکاری کو دیکھوں یا اپنے یار کی یاری کو دیکھوں؟ تو بہرحال ہر عبادت جو ریاکاری والی ہو کم ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر ریاکاری نہیں تھی۔ رات کی تاریکیوں میں جب کہ دنیا سو رہی ہوتی تھی ان کا اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور یہ کیا تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہاں حاضری کا موقع ملتا ہے، آپ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میں تو بہت دور ہوں، بوڑھا بہت ہو گیا ہوں، اب 9.5 سال کا بچہ آج آپ کو 80 سال سے بھی زیادہ بوڑھا آپ کے سامنے موجود ہے۔
تو آنا جانا بلکہ میں دل کا مریض رہا، وینٹیلیٹر لگا رہا 5 دن، وینٹیلیٹر لگا رہا، ڈاکٹر نے کہا چھٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی تھی تو بیٹری دل کو لگی ہوئی ہے، تو اس طرح آنا جانا دل چاہتا ہے بار بار کے حاضری دیں، لیکن حاضری نہیں ہو سکتی۔ میں ان صاحبزادگان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظمت عطا کی ہے کہ یہ عرس کی تقریب مناتے ہیں۔ آپ حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ آپ یہاں حاضری دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے حدیث پاک، حضرت آخری بات کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلایا کسی کام کے لیے، چند منٹ کا وقفہ ہو گیا، جب دیر میں آئے تو سرکار نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ قابل توجہ حدیث کے الفاظ، کیا کر رہے تھے؟ آقا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ وظیفہ اکثر پڑھتے تھے، آپ کتاب بھی ساتھ ہوتی تھی وظیفے کی، پڑھتے رہتے تھے۔ پوچھا کیا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ آقا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سرکار خوش ہوئے، فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھو اگر تم قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھاتے رہو، زارت الملائکۃ قبرک کا آسمان کے فرشتے تیری قبر کی زیارت کو آیا کریں گے۔ یہ حدیث کا کر رہا ہوں۔ اب بتائیے کہ جن کی زندگی رات بھر قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزری، لوگوں کو قرآن سنانے میں گزری، تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ آج الحمدللہ ہم بدیع کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہ سنی سنائی میں لیتے نہیں ہیں، اپنی اس کی بھی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کی عظمتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کی خوبیوں اور کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کا پیکر جمیل تھے، حقیقت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو اور دوبارہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ حضور خورشید ملت رحمۃ اللہ علیہ سیرت کو بیان کرنے پہ ہیں۔ اور ختم شریف واسطے میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ جگیر روشا حضور خورشید ملت کے بلا قاری غلام جیلانی صاحب کو کہ وہ ختم شریف پڑھ سے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرات گرامی کئی لوگ بعد میں آئے ہوں گے جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے میرے مل کریں اجتماعی دعا مانگیں اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین آج کی اس پروقار تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ عرص پاک کے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا جو یہاں حاضرین جو نیک مرادیں لے کے آئے ہیں آسمان ولایت کے خدرید کی برکت سے ان کی دعاؤں سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دی. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما دی. جو دکھی ہیں ان کے تمام دکھ دور فرما دی. میرے مولا جو غمگین ہیں ان کے غمگین دلوں کو راحت عطا فرما دی. یا اللہ تمام مسلمانوں کے دامن خوشیوں سے بھر دے. ہر مسلمان کا دامن خوشیوں سے بھر دے. یا اللہ جتنے یہاں حاضر ہیں جو نیک مرادیں لے کے آئے ہیں اپنے محبوب کی برکت سے کملی وعدے کے صدقے ان کی ان حاجتوں کو شرط قبول عطا فرما. ان کی مرادیں پوری فرما. ان کی مرادیں پوری فرما. میرے مولا جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. تمام مسلمانوں کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرما. میرے مولا رحمت کائنات کا صدقہ رحمت للعالمین کا صدقہ پورے عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرما. ہر مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما. ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ.
یا اللہ ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت پیدا فرما، ان کے احترام کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام کے آستانوں کی رونقوں کو اور اضافہ عطا فرما، اور اضافہ عطا فرما۔ میرے مولا پاکستان نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے حال پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ یہ کرونا کی جو وبا کا خدشہ ہے یا اللہ اس کو دور فرما دے، ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، تو فوقز و امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ اللهم ربنا يا مولانا يسر امورنا بالخير، اللهم سهل كل صعب بحرمت شفاعتك۔ اتنے حاضرین اور تشریف ہیں سب کے مراد پورے فرما۔ مفتی غلام مصطفی صاحب سارے بڑے بھائی مولانا خصوصیات کاملہ عطا فرما، بلال و سب بچوں کو شفا عطا فرما، جتنا دوستیں دعا دا کے سب کے دعائیں منظور فرما۔ شیر محمد صاحب، حضرت پیر جمیل صاحب، نیچا شاہ، یا عبد استاد صاحب خصوصیات کاملہ عطا فرما، منیر احمد خصوصیات کاملہ عطا فرما، جتنے پیر بھی اللہ کو پیارا تھے، ڈاکٹر سید صاحب کو شفا عطا فرما، حاجی معین الدین صاحب کو ساریان نمبر صاحب، نور احمد صاحب فاروق محمد عمران فوجی سب کی خوشی فرما، جتنے بھی ظاہرین تشریف دینا سب جہاں جھولیاں مراد اللہ بھر دے، اولا نبی خان جنت المقام عطا فرما، بخشش فرما، کرم فرما، ساری والدہ معتبر سایہ سجدگار فرما، شعیب میں جام نہیں نماز صاحب ہویاتی اللہ بیٹا تا فرما، بچے کو مردگار فرما، میرا مولا غلام میرا طالب رسول اللہ بچے کی خیر فرما کی خیر، آستانہ آجا کی خیر فرما، حمدہ جسان سر مردگار فرما، تمام دوستوں نے لنگا در ششہ رہے ہمارے نسل پر عطا فرما، کرم فرما، رحم فرما، نور مسک اولادی پیر بھئی مولا روحیاتی اللہ بیٹا عطا فرما، اے میرا مولا کرم فرما، رحم فرما، بی اولاد اولاد عطا فرما، بے رشتے و شفا عطا فرما، بیمارے کو شفا عطا فرما، بے ہم محمد شفی شاہ صاحب جنت المقام عبدالمہد بندہ جو سجاٹوں میں سب کی بخشش ہے، اسال مسجد معاونین مدرسہ معاونین سب رشتے بخشتا کرم فرما، رحم فرما، صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ اجمعین میرا اللهم صل وسلم یا رب تفعل نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم جرم ما تو نیمان کند الرسوات نیمے بحثن بخش نیمے بحثن میرا مولا صفحہ محمد حاضر غائبین سب دیات فرما، حاضرین غائبین جو بیماری نمسیات کاملہ عطا فرما، میرا مولا صلی ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، میرا مولا جو پیر بھئی جو دل دی نیک مراد بنتے ہیں پوری فرما، میں گناہگار دی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، حضور خورشید ملت دی عبادت دا سسرا آج شادی دا سسرا اسا سارے جملہ معاملات بہتر فرما۔ چودھری آشار صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما وألحقني بالصالحين صلی اللہ تعالی۔ سارے دوست آرام دے نال تشریف گنجن سو لنگر لگے بس تشریف آرام دے نال سکون دے نال